वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा अमित शाह, JP नड्डा व दीगर ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के जसद खाकी को खिराज अक़ीदत पेश किया। साबिक़ वज़ीर आज़म और मारूफ माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर मनमोहन सिंह जुमेरात को इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनकी रिहाइश गाह पहुँचकर उनके जसद खाकी को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के जसद खाकी पर फूलों की चादर चढ़ाई और उन्हें खिराज पेश करने के बाद अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। नरेंद्र मोदी के हमरा अमित शाह और JP नड्डा समेत कई मरकजी वज़रा की जानिब से भी साबिक़ वज़ीर आज़म को खिराज अक़ीदत पेश किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इक़्तिसादी इस्लाहात के मोमार व साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने इक़्तिसादी इस्लाहात के मोमार और साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की रिहाइश गाह पहुँचकर उनके जसद खाकी पर फूलों की चादर चढ़ाई और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर ने मनमोहन सिंह के अहले खाना से भी मुलाकात करते हुए ताज़ियत पेश की। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश किया। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह ने जुमेरात की रात नई दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। उनकी आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने नीलोफर अस्पताल के मरीजों और उनके रिश्तेदारों में कंबल तकसीम किए। हल्का असम्बली नामपल्ली में मौसम सरमा को मद्देनजर रखकर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कंबल की तकसीम की जा रही है। कंबल तकसीम की मुहिम के तीसरे रोज नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने नीलोफर अस्पताल पहुंचकर मरीजों और वहां मौजूद उनके अफराद खानदान में कंबल तकसीम किए। तमिलनाडु BJP सदर अन्नामलाई ने अन्ना यूनिवर्सिटी जिनसी इस्तेहसाल मामले के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। अन्ना यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग के साले दुवम की तालिबा के साथ जिनसी हिरासानी के मामले से निमटने के लिए रियासत के तरीक़ेकार की मजम्मत करते हुए तमिलनाडु BJP सदर अन्नामलाई ने एक अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने कोयम्बतूर में अपनी रिहाइशगाह के सामने खुद को 6 कोड़े मारे ताकि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत की नाकामी को उजागर किया जा सके और मुतासिरा के लिए इंसाफ का मुतालबा किया जा सके। इस अनोखे एहतजाज ने बड़े पैमाने पर सबकी तवज्जो मबजूल करवाई है क्योंकि अन्नामलाई की खुद को कोड़े मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। BJP लीडर का एहतजाज जिनसी इस्तेहसाल के संगीन मामले में तमिलनाडु हुकूमत के रद्द-ए-अमल के बाद किया गया है और इसके बाद से गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। अन्नामलाई ने रियासती हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इंतजामी बद इंतजामी की वजह से ही आम शहरी रोजाना मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। उनके इक़दामात DMK हुकूमत के लिए बराह रास्त चैलेंज है और रियासत में जिनसी हिरासानी के मामलों से निमटने के तरीक़ेकार में वो तब्दीली का पुरजोर मुतालबा करते हैं। कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, KC वेणुगोपाल व दीगर ने आज जहानी साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के जसद खाकी को खिराज अक़ीदत पेश किया है। साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर कांग्रेस की जानिब से उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। प्रियंका गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए उन्हें दियानत और वक़ार की अलामत करार दिया और कहा कि मनमोहन सिंह की दियानतदारी हमेशा एक तहरीक रहेगी। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साबिक़ वज़ीर आज़म के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और उनकी खिदमत को ज़बरदस्त खिराज पेश किया। कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल पर अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने अपना एक रहनुमा खो दिया है। राहुल ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बड़ी ज़हानत और ईमानदारी के साथ हिंदुस्तान की क़यादत की थी और उनकी खिदमत को कभी भुलाया नहीं जाएगा। हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और मशहूर माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। उनका सियासी व इक़्तिसादी खिदमत का सफ़र कौम के लिए हमेशा यादगार रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी बेमिसाल खिदमत से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के इक़्तिसादी मंजरनामे पर गहरे नक़ूश छोड़े हैं। जब उन्होंने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला तो मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होता चला गया। 20 साल पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वज़ीर आज़म बने तो एक नए हिंदुस्तान ने जन्म लिया।
ہندوستان کی معیشت میں 3 گنا اضافہ ہوا. FD سرمایہ کاری $2 بلین سے بڑھ کر $36 بلین سالانہ ہو گئی. تجارتی سامان کی برآمدات $60 بلین سے بڑھ کر $320 بلین ہوئی. غیر ملکی ذخائر میں بھی اضافہ ہوا، وہ $100 بلین سے بڑھ کر $315 بلین ہوئے. ڈاکٹر منموہن سنگھ کے سر 5 لاکھ کلومیٹر دیہی سڑکوں کی تعمیر کروانے، آدھار کارڈ، DBT، RTI، RTE، میٹروز، مریخ مشن، چندریان، نیوکلیر پاور، منرگا، بین الاقوامی ہوائی اڈوں کی تعمیر، اندرا آواس یوجنا کے تحت 1 لاکھ مکانات کی تعمیر اور دیہاتوں تک بجلی کی فراہمی کا سہرا چاہتا ہے. اتنا ہی نہیں، ٹیلی کام ریولیوشن، براڈ بینڈ ریولیوشن اور غریبوں کو مفت LPG اسکیم وغیرہ بھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دور میں ہی شروع کی گئی تھی. ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اپنی ایمانداری کے بلبوتے دنیا کے نقشے پر ہندوستان کو دوڑانا شروع کیا تو پوری دنیا نے ان کا لوہا مان لیا. سال 2007-2008 میں جب پوری دنیا کی معیشت بری طرح سے متاثر ہوئی تھی تو معاشی بحران ہندوستان کو چھو بھی نہیں سکا تھا. ڈاکٹر منموہن سنگھ کی شخصیت اور ان کے کارنامے ہمیشہ زندہ رہیں گے. انہوں نے نہ صرف ہندوستان کو اقتصادی بحران سے نکالا تھا بلکہ ایک ایسی معیشت کی بنیاد بھی رکھی تھی جو ترقی کی راہ پر گامزن رہی. حیدرآباد کے علاقے سرسوتی نگر کالونی کے رہنے والی ایک خاتون نے پیسوں کے لیے ہراساں کیے جانے پر خودکشی کر لی. مالی مسائل پر ایک خاندان کی جانب سے ہراساں کیے جانے کی وجہ سے ایک خاتون نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی. پولیس نے بتایا کہ 28 سالہ دیپتی ناجرم کے سرسوتی نگر کی رہنے والی تھی اور اس نے حال ہی میں PhD مکمل کی تھی اور ایک پروجیکٹ اسسٹنٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہی تھی. پولیس کے مطابق انیتا نامی ایک خاتون کی شکایت پر ناچارم پولیس نے دیپتی کے والد سنگیت راؤ کے خلاف معاملہ درج کیا تھا. انیتا کا الزام تھا کہ اس نے سنگیت کو 35 لاکھ روپے ادا کیے تھے کیونکہ انہوں نے ایک سرکاری تحقیقی ادارے میں ان کے رشتہ دار کے لیے نوکری کا انتظام کرنے کا تیقن دیا تھا. بتایا جاتا ہے کہ کچھ دنوں سے سنگیت راؤ مفرور تھے. انیتا کے اہل خانہ بار بار سنگیت راؤ کے گھر جا رہے تھے اور ان کے افراد خاندان سے جھگڑا کرتے ہوئے پیسے واپس کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے. ناچارم کے انسپکٹر رودویر کمار نے بتایا کہ دیپتی اس واقعے کی وجہ سے پریشان تھی اور اس نے پریشانی کے عالم میں پنکھے سے لٹک کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. پولیس نے انیتا، اس کے شوہر انل اور دیگر کے خلاف BNS کی دفعہ 108 کے تحت معاملہ درج کیا ہے اور اس واقعے کی تحقیقات میں مصروف ہو گئی ہے. انسپکٹر نے ان الزامات سے انکار کیا ہے کہ پولیس نے دیپتی کو ہراساں کیا تھا اور رقم کا مطالبہ کیا تھا. ریاست آندھرا پردیش کے NTR ضلع کے گنٹو پلی میں مقامی لوگوں نے ایک نوجوان کو مکان میں سرقہ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور اس کی پٹائی کی. NTR ضلع میں چوروں نے دہشت مچائی ہے. سرقے کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے جس سے لوگ پریشان ہیں. ذرائع نے بتایا کہ گنٹو پلی کے قریب قاضی پیٹ میں لوگوں نے سرقے کی واردات کو انجام دیتے ہوئے ایک مکان میں چوری کرنے والے نوجوان کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر اسے کھمبے سے باندھ کر اس کی پٹائی کر دی. BRS کی MLC کے کویتا نے مطالبہ کیا ہے کہ BC تحفظات پر وضاحت دینے کے بعد ہی بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے. MLC کے کویتا نے حیدرآباد میں اپنی رہائش گاہ پر BC ایسوسی ایشنز کے ذمہ داران کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا. میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے سوال کیا ہے کہ BC کی آبادی کو جانے بغیر ہی ان سے کس طرح سے وعدے کیے جا سکتے ہیں. کہ کویتا نے کہا کہ BC ریزرویشن میں اضافے کے بارے میں وضاحت دیے بغیر بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے جا سکتے. ان کا کہنا تھا کہ انتخابات منعقد کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے. کہ کویتا نے کہا کہ کانگریس نے کاماریڈی میں بلدیاتی انتخابات میں BC کو 42% ریزرویشن فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا 42% ریزرویشن فراہم کیے بغیر ہی انتخابات منعقد کیے جائیں گے. BRS رہنما نے کہا کہ شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں اور اگر تحفظات میں اضافہ نہیں کیا گیا تو انتخابات منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. منڈل مراکز اور اضلاع میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا. کہ کویتا نے خبردار کیا ہے کہ اگر 42% ریزرویشن دیے بغیر ہی انتخابات منعقد کیے جاتے ہیں تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. KPHB میں ایک صارف نے محکمہ برقی کے ملازم پر حملہ کر دیا.
تفصیلات کے مطابق KPHB میں ایک صارف کی جانب سے برقی بل کی ادائیگی نہیں کی گئی تھی، جس کے بعد شام نامی ملازم برقی منقطع کرنے کے لیے پہنچا، تاہم برہم صارف نے نہ صرف ہنگامہ آرائی کی بلکہ برقی محکمے کے ملازم پر حملہ بھی کر دیا۔ حملہ کرنے والے صارف نے بتایا کہ برقی بل بہت زیادہ تھا، ادائیگی نہیں کی گئی تھی اور بل ادا نہ کرنے پر اس کی برقی منقطع کی جا رہی تھی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دہلی میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کے جسد خاکی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی رہائش کا واقع نئی دہلی پہنچ کر ان کے جسد خاکی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں ان کی اہلیہ گروشرن کور اور کنبے کے افراد سے ملاقات کرتے ہوئے تعزیت پیش کی۔ ریونت ریڈی کے ہمراہ کانگریس کی ریاستی امور کی انچارج دیپا داس منشی، TPCC سربراہ مہیش کمار گوڑ، وزیر دامودر راج نرسمہا، رکن پارلیمان ملو روی، بلرام نائک، انل کمار یادو و دیگر بھی موجود تھے۔ سابق ہندوستانی وزیر اعظم منموہن سنگھ 26 دسمبر کو انتقال کر گئے۔ وزیر خزانہ اور وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کی پالیسیوں نے ہندوستان میں بہت سی تبدیلیاں لائی ہیں۔ ملک کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دینے کے باوجود بھی منموہن سنگھ کی طرز زندگی انتہائی سادہ تھی۔ وہ شان و شوکت کے بجائے سادگی کو ترجیح دیا کرتے تھے اور ان سے واقعہ منسوب ہے کہ اپنی لگژری کار کے بجائے وہ ماروتی سوزوکی 800 کو زیادہ پسند کرتے تھے اور اسے زیادہ استعمال کیا کرتے تھے، جو کہ ان کی سادہ زندگی کی ایک مثال ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔